خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور خداوند کا فضل آپ کی زندگیوں پر قائم ہے۔ میرے عزیزو، آج کا میرا ٹاپک ہے آئی کین اینڈ آئی ول، یعنی میں یہ کر سکتا ہوں اور میں کروں گا۔ اس میں ہماری ایک ایفرٹ، ہماری ایک پختگی نظر آتی ہے۔ اگر ہم اس طرح سے اپنے آپ کو پختہ کر لیں تو ہم زندگی میں کبھی مات نہیں کھا سکتے۔ ہر چیز کا دار و مدار، ہر کام کا دار و مدار، ہر کام کے کرنے کا دار و مدار صرف ہماری ول پر، ہماری مرضی پر ہوتا ہے۔ ہم سب کچھ اپنی مرضی ہی سے تو کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اور زیادہ مشکلوں میں ڈالتے جاتے ہیں جب ہم اپنی مرضیاں استعمال کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی میں دیکھیں، ہماری زندگیوں میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس کی زندگی کو دیکھ کر ہم انسپریشن حاصل کرتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی انسپریشن ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی، اپنے لیے ایک لعنتی موت سہی، صلیب پر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا اور ہمارے لیے یہ ساری تکلیفیں سہ کر اس نے جان دے دی اور ہمیں ہمارے گناہوں سے چھٹکارا دیا۔ ابلیس کو اس نے اپنے پاؤں کے نیچے کچلا، اور یہی سب کچھ کرنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ آج کا انسان اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہے کہ کلام میں لکھا ہے آج کا انسان دو دلا ہے۔ کس طرح؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ زبور 36 اس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک۔ شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی نہ مکروہ سمجھی جائے گی۔ اس کے منہ میں بدی اور فریب کی باتیں ہیں، وہ دانش اور نیکی سے دستبردار ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتا ہے، وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں، وہ بدی سے نفرت نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، یہ ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں جیتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے ہر کام کرتے ہیں، ہر بدی کرتے ہیں، اور پھر بھی اپنے ہی خیالات میں اپنے دلوں کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دو دلیں ہیں، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، جو ہو سکتا ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی میں ریگولر چرچ جاتے ہوں، کلام پاک پڑھتے ہوں، لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں بدیاں ہیں، ان کی زندگی میں ایسی فحش اور مکروہ حرکتیں ہیں جو عام انسان شاید نہ جانتا ہو، جو اس کے ارد گرد کے لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن وہ تو جانتا ہے۔ وہ جو ہمیں پوشیدگی میں بھی دیکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہی تو ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں کوئی نہیں جان رہا، اور انہی تسلیوں سے ہم اپنے آپ کو اور زیادہ گڑھے میں گرائے جاتے ہیں، اور زیادہ ایسے اندھے کنویں میں گرا رہے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ جہاں سے نکلیں گے تو ہم اپنی ہی ول پر، اپنی ہی کوشش سے، ہمیں کوئی وہاں سے باہر نہیں نکال سکتا جب تک ہم نہیں چاہیں گے۔ اسی طرح آج کا انسان جو ایماندار ہے، ہم اس کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے زبور 34 اس کی 1 آیت سے 6 آیت تک، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔
انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دعائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ آمین۔ خداوند بڑا مہربان خدا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ سنبھالے رکھتا ہے۔ ایک ایماندار کی زندگی ایسے ہی تو ہے۔ اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو ہماری انسپریشنز کے لیے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں کو واقعی خداوند یسوع مسیح ناصری کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ ایسی ہی ایک ہستی ہے جو میرا دل کرتا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں ان کے بارے میں۔ انہیں سبھی جانتے ہیں، اپوسٹل انکور نرولا، ایک انڈین پاسٹر جنہوں نے اپنی زندگی کو واقعی خداوند کے لیے وقف کیا۔ میرا آج کا یہ کلام اور آج کی یہ گفتگو، اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں صرف ایک دنیاوی طور پر ایک شخص کی تعریف کریں، بلکہ نہیں، وہ خداوند کے واقعی سچے خادم ہیں، سچے پرستار ہیں، کیونکہ خداوند سچے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے کلام کو سنیں۔ میں یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ سے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرتی ہوں۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے ان کے میسیجز سے، ان کے کلام پیش کرنے سے، میں نے ان کو سن کر اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لائی ہیں۔ آپ کسی بھی ٹاپک پر مرد خدا کے کلام کو دیکھیں، آپ کو ہر ٹاپک پر کلام ملے گا، اور وہ اس طرح سے نہیں کہ ایک عام انسان کی سوچ سے باہر ہو، سمجھ سے باہر ہو، بڑے بڑے الفاظ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ سن کر دیکھیں۔ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے خود اپنی پرسنل لائف کو شیئر کیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی میں پیچھے چلے گئے تھے۔ یہ ایک ہندو تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکلوں میں گھرے ہوئے پایا، یہاں تک کہ ان کا مینٹل لیول نارمل نہیں رہا تھا۔ ان کی زندگی میں خدا کے منصوبے نظر آتے ہیں۔ یہ مینٹلی طور پر، مکمل طور پر یہ ڈس ایبل ہو چکے ہوئے تھے۔ ان کی سوچیں خدا نے مفلوج کر دی تھی، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ یہ خدا کے ایک بڑے سورما بنے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر جب خداوند کے لیے وقف کیا تو میرے عزیزو اس طریقے سے کہ باہر کے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، صرف خداوند میں مگن ہو گئے۔ بہت سے رشتہ داروں نے ان کی مخالفت کی، لیکن اس شخص نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ہمت نہیں ہاری، خداوند پر توکل رکھا، اور یہی توکل آج ان کو اس قدر خداوند کے روح میں استعمال کر رہا ہے کہ لوگ معجزات دیکھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں پاکستان میں لاہور میں بدھ میٹنگ پر ان کو لائیو دکھایا گیا، اور جب انہوں نے دعا کی تو ہر ایک نے شفا پائی اپنی تکلیف سے، اپنی بیماری سے۔ بہت سے لوگوں کی رسولیاں باہر آئیں، بہت سے لوگوں کے کان کھل گئے، ان کی تکلیفیں دور ہوئیں۔ اور یہ معجزات کون کرتا ہے؟ ہمارا خداوند، لیکن وہ ہمیں اس طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو سمجھیں، آج ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی ایسے سورماؤں کو دیکھنا چاہیے، ان کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے خداوند کے آگے جھکتے ہیں، کس قدر وہ اپنے خداوند کو وقت دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پوری رات اپنے خداوند کے حضور سے نہیں اٹھتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس قدر خداوند کی قوت سے بھرے ہوئے اور اس کے روح سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خالی کر کے خدا کے روح سے اپنے آپ کو بھر لیں گے تو میرے عزیزو، یہ ایمان رکھیں کہ ہم بھی اسی طرح اس کے خادم بنیں گے، ایسے سورما جن کے سامنے شیطان کبھی ٹک نہیں پائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم اس خداوند یسوع مسیح ناصری کو ماننے والے ہیں، جس نے اپنی جان دے کر ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلا۔ اور اگر ہم اسے مان کر، اس پر ایمان رکھ کر
ہم بھی اس ابلیس کو اپنے سامنے سے ہٹائیں گے اور اسے چھڑکیں گے تو یہ ہمارے آگے سے بھاگ جائے گا یسوع کے نام میں۔ یہ سب کچھ یسوع کے نام میں ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگیوں کو اسی طرح سنوار سکتے ہیں، اسی طرح خداوند کے حضور میں دے سکتے ہیں، جب ہم اپنے اندر کوئی لالچ نہیں رکھیں گے، جب ہم اپنے اندر اپنی ضرورتوں کا، اپنے نفع کی سوچ نہیں رکھیں گے۔ ہمیں لوگوں کی خدمت کے لیے تیار کرتا ہے خدا، ہمیں اس کی خدمت کرنی ہے میرے عزیزوں۔ آج یہ وقت ہے، آپ دنیا کے کسی بھی پروفیشن میں جائیں لیکن اپنے خدا کے لیے وقت نکالیں، اس کے خادم بنیں، اس کے سورما بنیں، اور ایسے سورماؤں کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنے اندر تبدیلیاں لائیں، سیکھیں ان سے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی انسپریشن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے سوا کوئی نہیں۔ جب ہم اپنے خداوند کو اولیت دیتے ہیں تبھی ہم ایسے سورماؤں کی طرح ایسے بڑے بڑے معجزات کر سکتے ہیں، اور ہماری زندگی اس قدر خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور زندگی میں سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ ہماری زندگی کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، تب ہی ہم سچے پرستار بن سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ میرے اس کلام کو، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگی تبدیل ہونے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا، اسی طرح آپ بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو غور و فکر کر کے ان پر اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔